بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان کی نیک حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157 جو ہے یہ مثلا یہ تینوں آیتیں ایک ہی چیز کے متعلقہ ہیں، ایک ہی موضوع کا متعلقہ ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اے ایمان والو، ہم ضرور کس قدر خوف اور بھوک سے اور کس قدر مال اور جان سے اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور اے رسول آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائیں۔ یعنی ان لوگوں کو جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمت اور فضل ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے آزمائشیں تو انبیاء کی بھی ہوتی رہیں، صحابہ کرام کی بھی ہوتی رہیں، انبیاء کی بھی آزمائشیں ہوئی ہیں، صحابہ کی بھی آزمائشیں ہوئی ہیں، اور اگر مثلا اللہ کے نیک بندوں کی بھی آزمائش ہو تو اس پر مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری آزمائش ہے اس میں پورا اترنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ جو خطاب ہے یہ مومنین سے ہے، لہٰذا مومنوں کو ہر وقت آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کے ذریعے ہر چیز سے واقفیت ہوتی ہے تاکہ ہم وہ امتحان میں یعنی آزمائش میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آزمائش جو وہ اس لیے کرتا ہے کہ انسانوں کے عمل کے ذریعے ثابت کرے کہ کون استقامت کے ساتھ احکامات الہی پر کاربند ہے، کون مصیبت میں ثابت قدم رہتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے راستے پر جہاد کرتا ہے، کون تحمل، خوش مزاجی کا یعنی کہ مظاہرہ کرتا ہے، کون اخلاقیات کا مظاہرہ کرتا ہے اور کون یہ کام نہیں کرتا۔ آزمائش کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر اپنے علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے اعمال کی بنیاد پر حجت قائم کرے۔ سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ تم معلوم کر لیں کہ تم میں سے کون مجاہد ہے، کون ثابت قدم رہنے والا ہے، اور تمہارے حالات کا امتحان ضرور لیتے رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف کیفیتیں پیدا کی ہیں، مثلا جیسے خوف سے آزمائش ہے۔ صحابہ کرام جو تھے ان تمام امتحانوں میں مبتلا کیے گئے تھے، تو خوف سے مثلا اس طرح آزمائش ہوئی کہ ایک زمانے میں ہر وقت کفار کا حملے کا خطرہ رہا کرتا تھا۔ مثلا ایک موقع پر حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک رات کو اہل مکہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرائے، پھر وہ اس آواز کی طرف چلے تو راستے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے۔ آپ ان سے پہلے ہی اس آواز کی طرف روانہ ہو گئے تھے، آپ خبر معلوم کر کے آ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ڈرو نہیں میں ہوں۔ قرآن مجید میں اس خوف و ہراس کا ذکر ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب کفار کی فوجوں کے اوپر کی طرف سے بھی مثلا حملہ آور ہوئیں اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل خوف کی وجہ سے گلوں تک۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے خوف سے، بھوک سے۔ بھوک کا مطلب یہ ہے کہ مثلا جب آپ کو کوئی معاشی تنگی آ جائے۔ مثلا ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے، جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک کی حالت میں دیکھا۔ یعنی بھوک سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت جابر نے آپ کی دعوت کی، تمام اہل خندق نے بھی کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد بچے ہوئے طعام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہ تم بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی بھجواؤ، اس لیے کہ سب ہی بھوکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بھوک سے بھی جو ہے نا وہ انسان کا جو ہے نا وہ آزمائش ہو سکتی ہے۔ جان کے نقصان سے بھی آزمائش ہے، یعنی کہ مسلسل جنگ رہنے کی وجہ سے جانوں کا ضیاع ہو رہا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جنگ احد جو ہے اور جنگ یمامہ میں ہر ایک میں 70 مسلم جو ہے نا وہ قتل ہوئے۔ یعنی جان کا نقصان بھی جو ہے یہ بھی آزمائش کے متعلق ہے۔ پھلوں کے مثلا جو نقصان ہے وہ آزمائش ہے، پھلوں کے متعلق وہ بھی ایک آزمائش ہے۔ یعنی اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ جنگ تبوک
کا موقع تھا تو پھال جو تھے وہ پکے ہوئے تھے، تو درختوں پر بھی بہار آ رہی تھی۔ تو ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی تیاری کی اور روانہ ہو گئے۔ بات آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب کوئی مصیبت آئے تو یہ کہیں، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ اس کے پاس واپس بھی جانی ہے، اور جب وہ چاہے تو اس کو اپنے سے واپس بلا لے۔ موت تو ایک دن آنی ہے، کیوں نہ اس کے راستے میں آئے جو چیز جس کی ہے اس کے دین کے کام مثلا اس کو کام آ جائے۔ دیکھیں ہمارا یہ جو ایک چھوٹا سا یہ جو ہم کام کر رہے ہیں دین کو پھیلانے کا، اس کے مثلا ایک آیت 2 آیتوں کی ترجمہ تشریح آپ کو سناتے ہیں، تو یہ ہم ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس نیکی کو قبول اور منظور فرمائے۔ تو ایسے ہی جو زندگی ہے زندگی تو ختم ہو جانی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اسے کسی نیک کام میں لگائیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ جو زندگی ہے اس کو نیک کام مثلا اس کو ایسے کاموں میں مشغول رکھیں جس سے اللہ اور اس کا حبیب خوش ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اس نے لیا ہے، اسی کا ہے، اسی نے دیا ہے، اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا صبر کرنا چاہیے اور ثواب کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ جو دعا ہے یہ مثلا یہ صبر کرواتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب بندہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ تو وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور صبر کرنے والے ہی راہ راست پر گامزن ہیں، وہی ہدایت پر چل کر منزل مقصود تک پہنچتے ہیں۔ جو لوگ صبر نہیں کرتے اور جن میں ثابت قدمی نہیں ہوتی، جو احکامات الہی پر جمے نہیں رہتے، ان میں استقامت نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ ناشکری کے جو کلمات ہیں وہ زبان پر آ جاتے ہیں اور حق سے منہ موڑ لیتے ہیں، ایسے لوگ مثلا فضل کے حقدار نہیں ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور منزل مقصود تک پہنچا، اور صبر اور استقامت جو ہے نا اس کے لیے سب سے زیادہ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں اس پر ڈٹے رہنا چاہیے، استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرنا چاہیے اور دین کی خدمت کرنی چاہیے، اور کہیں بھی ہوں کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے مصائب سے تو بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ انہیں وقار کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، شکایت اور ناشکری کے الفاظ زبان پر نہ لائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کوئی مسلم ایسا نہیں جب اسے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس طرح کہے جس طرح کہنے کا حق ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفی لی خیرا منہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر چیز اسے عطا فرمائے گا اور اس کی مصیبت سے اسے اجر دیتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یعنی کہ ہمیشہ جو ہے جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے تو ہمیشہ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ صبر تو آ ہی جاتا ہے، یہ نہیں ہم کہتے کہ نہیں آتا، لیکن اول وقت میں صبر کرنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ صبر تو وہ ہے جو صدمے کے اول میں کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہمیں جب بھی ہمیں آزمایا جائے تو تو ہی ہمیں وہ ثواب پیدا کر دے جس سے ہم ثابت قدم لیں، کیونکہ انسان بے صبرہ پیدا کیا گیا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے یا اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھنا، اور ہماری یہ جو ہم چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں کر رہے ہیں یا اللہ تو اپنے ہاں اسے قبول اور منظور فرمانا۔ وما الینا الا البلاغ المبین، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔